اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اس سے پہلے آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت کو بیان کیا تھا، یہاں پر بھی منافقوں کی کچھ حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانیں لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہے اس پیغمبروں کو نہ مانیں، اور اسی طرح یہ یہود اور منافق کچھ چیزوں میں برابر ہیں۔ اس طرح یہود بھی تھے کہ کچھ پیغمبروں کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے وہ بھی کافر بن جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ کسی کی برائی کو بیان کرنا یہ تو ناجائز اور حرام ہے کہ آپ کسی کی برائی کو بیان کریں، لیکن کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس پر کوئی بندہ ظلم کرے، جس کے ساتھ کوئی بندہ کوئی زیادتی کرے، اب اس کی برائی کو بیان کرنا، یعنی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس سے وہ پیسے ہڑپ کر لے اور وہ اس حد تک پہنچے کہ پورے معاشرے کے لیے نقصان ہو۔ اب اگر یہ بندہ کسی کو اس کا ظلم بتاتا ہے، اس کا فراڈ بتاتا ہے اور اس کی اس طرح کچھ ایسے گناہ جس کو پورا معاشرے میں نقصان کا باعث بنتا ہے، تو یہ بندہ پھر گناہ گار نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ اگر یہ بیان نہ، ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ فراڈی ہے اور کبھی ایک سے پیسے لیتا ہے اور ہڑپ کر لیتا ہے، کبھی دوسرے سے پیسے لیتا ہے ہڑپ کر لیتا ہے، تو آپ نے اگر کسی اپنے جاننے والے کو اور کسی ایسے مسلمان کو کہ کل یہ بندہ اس کے دھوکے میں نہ آئے اور آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ بھائی یہ بندہ، لیکن حقیقت ہو، یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے کسی اور کو بتایا ہو، کسی اور نے کسی اور کو بتایا اور حقیقت میں بات کچھ بھی نہ ہو، یہ گناہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کی جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سن لیا اس کو آگے پہنچا دیا، تحقیق ہی نہیں کی اور آگے پہنچا، تو یہ تو بندہ خود بخود جھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو حقیقت کے اندر معلوم ہو کسی کے نے آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا، اور آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ فراڈی ہے اس لیے کہ میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم کیا جائے اور وہ ظلم ایسا ہو کہ پورا معاشرہ اس سے تنگ ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اگر آپ اس کے ظلم کو بیان کریں، ایک بندے نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کی اور آپ گئے اس کے باپ کے پاس کہ بھائی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، کسی معاشرے کے بڑے بندے کے پاس گئے، اور تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ گناہ کے اندر شامل نہیں، لیکن بلا وجہ کسی کے بارے میں برائی بیان کرنا اور بری باتیں کرنا، اس میں تو بار بار قرآن بھی اور حدیث بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار منع کرے کہ بلا وجہ کسی کی برائی بیان کرنا جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اب ایک بندہ اللہ ہمیں بچائے لیکن زناکار ہے، آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ زنا کا، بس وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ایک بندہ شرابی ہے تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ شرابی ہے، یا کچھ اور ایسے گناہ کرتا ہے جس کا تعلق صرف اس کی ذات کے ساتھ ہو، تو اس گناہ کو بیان کرنا یہ قرآن بھی منع کرتا کہ نہ کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ بھئی یہ ایسا ہے جیسے بندہ کوئی اپنے مردہ بائی کے، مردہ انسان کے گوشت کو کھانے لگ جائے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، ہاں ایسا برائی جس کی وجہ سے پورا معاشرہ کو نقصان ہو۔ اب ایک بندہ اگر زناکار ہے تو خود اپنے لیے آپ کو کیا ہے، ہاں ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس طرح کے نقصان کرتا ہے، تو پھر اگر آپ بیان کرو کہ بھائی یہ بندہ یہ کام کرتا ہے تاکہ اور لوگ اس سے اپنے آپ کو کیا کر لیں، بچا لیں، تو یہ گناہ کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعلانیہ طور پر گناہ کے بیان کرنے کو، الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح ظالم ہو تو اس ظالم کے بارے میں پھر بندہ بیان کر سکتے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے، جتنا کیا ہے اتنا بیان کرے، سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا اور آپ کہو کہ اس نے مجھے گولی ماری، اس طرح نہ، علیما، اللہ جانتا بھی، اگر تم غلط بیانی کرتے ہو اور ایک کے بجائے 10 شمار کرتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو خیر کو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا اس گناہ اس برائی کو معاف کر لو، یا پر اللہ تعالیٰ نے
اس کو ایک ترغیب بھی دے دی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے اس کے ظلم کو بیان کرے تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، بلکہ یہ حدیث مبارک میں یہ بھی اگر آپ کو کوئی ایک تپڑ مارے تو آپ اس کو تپڑ بھی مار سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ فرمائے وَتَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، لیکن اگر آپ اس گناہ کو معاف کر لیں، اس کی اس برائی سے درگزر کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا بھی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ آپ کو معاف کر لے گا۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ نے میری ساری نیکیاں ایک طرف کر دی اور صرف ایک نیکی پر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو اس نے پوچھا کون سی نیکی؟ انہوں نے کہا نیکی یہ تھی، ایک دن گھر والی پر مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں جب اس کو جیسے مارنے والا تھا تو میرے دل میں ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کی بندی ہے، چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم نے اس وقت اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر کے چھوڑ دیا، آج میں تجھے بھی اپنا بندہ سمجھ کر کے معاف کر لیتا ہوں۔ اب وہ اللہ والا تھا، اس کی بڑی نیکیاں تھی، بڑے قربانیاں تھی، خدمات تھی دین کے لیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے معاف کرا صرف اس بات پر۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو معاف کر لیں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر لے گا۔ ان الذین یکفرون، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ رسولہ اور اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ فرق ڈالیں بین اللہ و رسولہ، اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، یعنی اللہ کو تو مانے اور اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، یا اللہ کو مانے اللہ کے رسولوں کو بھی مانے لیکن کچھ کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم تو بعض پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور یہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا کہ یہ بنائیں بین ذالک اس کے درمیان سبیلا کوئی راستہ، یعنی اللہ نے جو دین مقرر کیا ہے یا تو وہ کفر ہے یا اسلام ہے، اب اس کفر اسلام کے درمیان کچھ اور راستہ یہ اپنے لیے تلاش کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اب اس کا اللہ نے جو انجام ہے وہ انجام بتا دی اگلی آیت میں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں ہم الکافرون حقا کہ حقیقت کے اندر یہ لوگ کافر ہیں، کہ اللہ نے جو دین جس انداز کے اندر نازل کیا ہے اسی انداز کے اندر ماننا کیا ہے لازمی اور ضروری، اپنی طرف سے اور اپنی تشریح۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تفسیر آپ نے کسی سے سنی نہیں، کسی سے مراد نبی علیہ السلام سے وہ روایت، نبی علیہ السلام سے وہ تفسیر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے وہ تفسیر نہیں ہے، اور بڑے بڑے علماء سے وہ تفسیر نہیں، آپ نے اگر اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر دی، اب اگر وہ تفسیر ٹھیک بھی ہے تب بھی آپ گناہ گار ہیں، اس لیے کہ آپ کو اپنی طرف سے قرآن میں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ قرآن تو وہ ہے اور قرآن کی تفسیر وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے کیا ہو منقول۔ آپ اگر اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی تشریح کریں گے تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے اپنی طرف سے تشریح کی ہے تو ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ آخر میں اس کا انجام گمراہی پر ہوا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا یہی لوگ حقیقت کے اندر کافر ہیں، واعتدنا للکافرین اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والے عذاب۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور وہ کچھ فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان تمام رسولوں میں سے، ہم ہیں تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، یہ پورا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس تمام انبیاء کو ہم کیا کرتے ہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے حق پیغمبر ہیں، اس میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اب ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک یہ وہ لوگ ہیں سوف یؤتیہم اجورہم ان قریب اللہ ان کو ان کے اجر دے دے گا، جیسے ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اس ایمان کا بدلہ اللہ ان کو ان قریب دے دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آمین الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔ اس میں استاد شامل